हालेलुया प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत और तमाम नाम में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी ज़िंदगी पे गौर करें कि खुदा मुझे और आपको कितना प्यार करता है और कितनी मोहब्बत करता है। और रात मीठी नींद अता करता और सुबह का दिन बख्श देता है। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जो दिन को सोता है, जो टाइम के साथ नहीं उठता, वो नालायक बेटा है। जो अच्छा बेटा है, जो फर्मा बरदार बेटा है, वो सुबह के वक्त उठकर खुदा की हज़ूरी में चुकता है। वो अपने घर के लिए माल जमा करता है। तो जो कलाम मुक़द्दस के अंदर तो दिन के वक्त सोता है, वो खुदा के हज़ूरी से दूर है और खुदा से लोगों को हमेशा अज़ाब में, दुख में डाल देता है, ताकि एक वक्त आता है तो हर एक वक्त इंसान के लिए उठने का वक्त, सोने का वक्त, काम का वक्त, खाने का वक्त, हर एक काम के लिए, हर एक चीज़ के लिए, हर एक किरदार के लिए वक्त दिया गया है। आइए मेरे अज़ीज़ों, सुबह का वक्त जो है वो हमारा दुआ का है, ताकि खुदा के हज़ूर दुआ करें। आइए आज कलाम मुक़द्दस से दाऊद की मार्फत हम सीखेंगे। ज़बूर की किताब 112 बाब है। मुबारक खाली उस आदमी के लिए है। खुदावंद की हमद करो। खुदा मुबारक वो आदमी है जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्म पर खूब मसरूफ़ रहता है। उसकी नस्ल ज़मीन पर ज़ोरावर होगी। रास्तबाज की औलाद मुबारक होगी। माल और दौलत उसी के घर में है और उसकी सदाकत अब तक कायम रहेगी। रास्तबाज के लिए तारीकी में नूर चमकता है और रहम और करम सादक के लिए है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। मुबारक वो आदमी है, हालेलुया, खुदा का बंदा दाऊद अपने लोगों को रास्ता दिखाने के लिए, बताने के लिए, हमने एक आयत को और जो कुछ खुदा के बंदा ज़बूर नवीस ने, दाऊद ने लिखा कि मुबारक खाली उस आदमी के लिए है जो खुदावंद की हमद करके हैं। सदाकत उसके लिए कायम रहेगी। किसके लिए? जो खुदा की हमद करते हैं, जो नशा में, गुनाह में, बुराई में वो भूसी की मानद हैं। हवा आएगी, भूसा उड़ जाएगा। तो फिर हम कह देते हैं खुदा की मर्जी है। लानत उस शख्स पर जो ऐसी बातें खुदा के ऊपर इल्जाम लगाने वाले हैं। मेरे अज़ीज़ों, किरदार हमारा, नालायकी हमारी, बदकारी हमारी, गुनाह हमारे, बुत परस्ती हमारी और इल्जाम खुदा पे।
मुबारक वो आदमी है जो खुदावन से डरता है। उस आदमी के लिए मुबारक है और उसकी औलाद भी मुबारक है। मेरे अज़ीज़ों, मैं कल अपनी जिंदगी के अंदर गौर कर रहा था एक हवाला के ऊपर ही। जब माँ के पेट से जन्म का लंगड़ा पैदा हुआ, जिसको हैकल के खूबसूरत दरवाजा पर बैठाया जाता था ताकि वो भीख मांगे, तो मेरे अज़ीज़ों, मुझे याद आ रहा था कि माँ के गुनाह से, बाप की गुनाह से, बाप दादा की गुनाह से ये ऐसा नहीं हुआ, उनकी किरदार में ऐसा हुआ, या उनका कोई रुपया पैसा रिज़्क में फर्क पड़ गया तो तब ऐसा हुआ ताकि उसको नसीहत मिले। और उसके अंदर भी खुदा का जलाल था, जो माँ के पेट से लोला लंगड़ा पैदा हुआ ताकि खुदा का जलाल अपनी लोगों के वसीला अपनी कुदरत को खुदा जाहिर करता है। तो जो अपने गुनाह को तर्क नहीं करता, अपनी खुदी का इनकार नहीं करता, अपनी जिंदगी को बदल नहीं लेता, अपने मुआशरे को बदल नहीं लेता, तो उसकी औलाद पर असर पड़ता है। कलामे मुक़द्दस के अंदर लिखा है, जो कुछ बीजोगे वो काटोगे। मुबारक वो आदमी है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, जो शरीरों के साथ खड़ा नहीं, ठट्ठाबाजों के साथ खड़ा नहीं होता। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबा करें और खुदावंद को कबूल करें और खुदावंद को जान लें, ताकि खुदा मेरी और आपकी नसीहत के लिए हमें कलाम हर रोज आगाज करता है। इसलिए कलाम नहीं आया कि हम कलाम की आवाज को एक कान से सुने और दूसरे से बाहर निकाल दें। मुबारक वो आदमी है जो खुदावंद के हुक्मों पर गौर करते हैं। ये मेरे और आपके लिए एक आयत है। तो जब तक हम उस आयत को अपनी जिंदगी के अंदर कबूल नहीं कर सके, रख नहीं सके और अपनी जिंदगी को खुदावंद के ताबा नहीं किया, तो फिर खुदा हमसे दूर है। हम खुदा के लोग नहीं, हम खुदा से वफादार नहीं, और हमें वफादारी करने की ज़रूरत है। जब हमें अपने अफसर का डर, मालिक सुपरवाइजर का डर, उसके ऊपर जैसे भी जाएंगे उनका डर होगा, लेकिन खुदा का भी डर हमें होना चाहिए, ताकि खुदा का डर होगा तो फिर हम खुदा के लोग होंगे। मेरे अज़ीज़ों, जब हम उसके हुक्मों पर गौर नहीं करते तो हम उसे अपना खुदा नहीं मानते। उसका डर हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी रास्तबाजी के अंदर, हमारी राहों के अंदर उसका डर खौफ होगा, तो हमारी राहें तब्दील हो जाएंगी, हमारी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, हमारा मुआशरा तब्दील हो जाएगा और उसकी औलाद मुबारक होगी और उसके घर पे बरकत आएगी, उसके घर पे रिज़्क आएगा। तो जो खुदा को कबूल नहीं करते, जो खुदा से डरते नहीं, खुदा उनको लानत दे रहा है। आज हमने इन दोनों चीज़ों से एक चीज़ को रिसीव करना है,
چاہے برکت کو رسیو کر لیں چاہے لعنت کو رسیو کر لیں۔ میرے عزیزو، آج ہمیں ضرورت ہے ہم اپنی زندگی کو بدلیں اور برکت کو رسیو کریں۔ برکت جو ہے اب تک قائم رہے گی، یہ زمین پر بھی قائم رہے گی، آسمان پر بھی قائم رہے گی، اور آسمان کی بادشاہی کے اندر آپ بھلائے گئے ہیں آسمان کی بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے۔ وہ لوگ ہیں جو آج خداوند کا ڈر اور خوف رکھتے ہیں، تو جو خداوند کو قبول نہیں کرتے، خداوند کا ڈر نہیں رکھتے، خداوند کو خداوند کا خوف نہیں رکھتے، وہ اپنی زندگی کے ہاتھ دھو دیتے ہیں۔ وہ بھوسی کی مانند ہیں، جس وقت جی چاہے آندھی آئے، طوفان آئے اور بھوسا اٹھ جائے گا۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، جو انسان خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ رہے گا، خدا سے ڈرتا، کامتا، تھار تھراتا، خدا کی حضوری میں رہے گا، وہ پانی کو بھی تھما دے گا، وہ طوفان کو بھی تھما دے گا، وہ بارش کو بھی تھما دے گا۔ میرے عزیزو، آج ہمیں ضرورت ہے خدا کی حضوری میں آنا اور خدا سے ڈرنا، لیکن ہمیں خدا کا ڈر خوف کوئی نہیں۔ ہم زیادہ تر خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب دھوکہ دیتے ہیں تو پھر خدا کی بادشاہی سے باہر نکالے جاتے ہیں۔ وہاں پہ آنکھوں کا رونا ہوگا، دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگی کو خداوند کے تابع کر لیں۔ جب تک ہم اپنی زندگی کو نہیں بدلتے، اپنی ارادہ کو نہیں بدلتے، اپنے معاشرہ کو نہیں بدلتے، تو پھر خدا ان کے لیے عذاب نازل کرتا ہے۔ جب نازل ہوتا ہے عذاب، تو پھر خدا کی بادشاہی سے جدا ہوتے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ خدا کی بارگاہ میں، خدا کی حضوری میں موجود رہیں اور اس سے ڈرتے، کامتے، ہار تھراتے، اس کے فاٹکوں کے سامنے رہیں، اور اس کی اولاد مبارک ہوگی، اور وہ صادق ہوگا، اور صادق کے لیے خدا یسوع مسیح، اس خدا کا بیٹا یسوع مسیح تاج لے کر کھڑا ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، صادق کے لیے یسوع مسیح اپنے تحت کو چھوڑ کر اپنے بیٹے کے لیے، اپنے صادق کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو کر اسے زندگی کا تاج دے گا۔ آج زندگی کے تاج کو رسیو کر لیجیے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئے میرے عزیزو، آج کی ساری محبت کے لیے، رفاقت کے لیے، جلال اور بزرگی کے لیے، آج کے خوبصورت دن کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جو آج خدا سے دور ہو چکے ہیں، جو خدا کے کلام کو دکھ دے رہے ہیں، جو خدا کے کلام کو جلاتے ہیں، جو خدا کے گھروں کو جلاتے ہیں، ان کے لیے دعا مانگیں، کیونکہ ایسے کام کرنا خدا کے لوگوں کا نہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو ابلیس کے اندر گرفتار ہیں۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ان کے لیے دعا مانگیں، تاکہ وہ ابلیس کے منصوبوں سے آزاد ہو جائیں اور خدا کی حضوری میں چک جائیں۔ میرے عزیزو، ان کے لیے تو عذاب آنا ہی آنا ہے، کیونکہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ تم صبر کو کام کرنے دو، صبر کو اپنا کردار ادا کرنے دو، اور غضب کا انتظار کرو۔ تو میرے عزیزو، دیکھا جائے تو میں یہ زبان سے الفاظ نہیں نکالنا چاہتا، یہ خدا کی پاک مرضی ہے، اور خدا کا کلام جو ہے وہ ٹال نہیں سکتا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جب
ایسا وقت آئے گا تو پھر طوفان بھی آئیں گے، بارشیں بھی ہوں گی، بادل بھی ہوں گے، قیامت کا نزدیک آنا ہوگا، اور میں چور کی مانند آؤں گا، اور ان کو جو خدا سے دور ہیں ان کے لیے غضب ہوگا، ان کے لیے خدا کا غصہ ہوگا، اور خدا کا غصہ یہی ہے، بارش برسا دے گا، آگ آسمان سے برسا دے گا، فرشتے نازل کر دے گا، یعنی کہ بہت سا کچھ خدا کر سکتا ہے، جس کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو، دعا کرتے رہیں تاکہ دعا میں مصروف رہیں، تاکہ میرا ملک، میری قوم، قبیلے، دنیا بچ جائے، نجات پائے اور زندگی پائے۔ آئیں سب اپنے سروں کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا مانگیں گے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ یسوع ناصری، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کی ساری محبت کے لیے، رفاقت کے لیے، جلال کے لیے، بزرگی کے لیے۔ بابا جی یسوع، اپنی پاک روح کو بھیج، اپنا زخمی ہاتھ بڑھا، آج کا کلام ان لوگوں کے لیے جو تیرے کلام کو سن کر اپنی زندگی پر رکھ لیں، اور خداوند تجھ سے ڈرتے، کامتے، تھار تھراتے تیری بارگاہ میں بڑھیں، تیرے حضور آئیں، اپنی گناہوں کا، اپنی خطاؤں کا، اپنی برائیوں کا اقرار کریں۔ خداوند تو اپنی پاک روح کو بھیج، اپنا زخمی ہاتھ بڑھا، میری قوم، قبیلوں کے ساتھ، دنیا کے ساتھ ہمیشہ رہنا، آسمان کے دریچے کھول کر برکت دینا۔ باپ آسمانی، جو تیرے کلام کو چلانے والے، جو تیرے گھروں کو چلانے والے، جو لوگوں کو چلانے والے، خداوند ان کی زندگیوں کو بدل، ان کے ارادوں کو بدل۔ خداوند جو ان کی زندگی کے اندر ابلیس کے منصوبے ہیں، خداوند تو ان کو پیچھے کر، خداوند تو ان کے آگے ہو، ان کی زندگی کو تبدیل کر، ان کے ارادوں کو بدل، تاکہ تو ہی زندہ خدا ہے، آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے، کار کرنے میں دھیما ہے، شوکت میں کھانی ہے۔ پاک روح تو میری دعا کو سن، اپنے جلال کو ظاہر کر، ان زندگیوں کو بدل دے، ان ارادوں کو بدل دے، ان خیالوں کو بدل دے، ابلیس کے منصوبوں کو بدل دے، تاکہ ابلیس کی چلاکیوں کو کچلنے والے روح بخش۔ ہاللیلویہ۔ باپ آسمانی، میں اس آبادی کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، تیری سلامتی چاہتا ہوں۔ قوموں قبیلوں کے خدا، میں تیری برکت چاہتا ہوں۔ اپنا ہاتھ بڑھا اور برکت دے، تمام برے منصوبوں سے بدل دے، برے منصوبے جائیں، وہ زندگیاں بدل جائیں، ابلیس کے منصوبے ٹوٹ جائیں، ابلیس کی قوتیں شرمندہ ہو جائیں۔ یسوع تجھ میں بڑھیں، یسوع تیرے نام کو جلال دیں، ان زندگیوں کو بدلنا، ان کے ارادوں کو بدلنا، ان کے معاشرے کو بدلنا۔ خداوند جو ابلیس کی چلاکیوں کے اندر، ابلیس کی امکاریوں کے اندر، جن کو ابلیس نے گمراہ کیا، ابلیس کے سارے منصوبوں پر پاک روح کی آگ نازل کر۔ بابا یسوع، ہاللیلویہ۔ یسوع ناصری تو زندہ ہے، تو یکساں موجود ہے، آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے، کار کرنے میں دھیما ہے، شوکت میں گانی ہے۔ پاک روح تو میری دعا کو سن، یہوہ یری تو میری دعا کو سن، اپنا ہاتھ بڑھا،
اور برکت دے کمزوریوں کو دور کر، پاک روح سے بھر دے یسوع۔ آج کا تیرے حضور جھکنا بخور کی مانے ٹھہرے، ابراہیم اسحاق یعقوب کے خدا، میں تجھے مبارک کہتا ہوں، میں تجھے سجدہ کرتا تیرا شکر کرتا ہوں۔ بڑی برکت دے، دعا کو سنے خداوند، ابلیس کے منصوبوں کو بند کرے خداوند، ابلیس کی چلاکیوں کو کچلنا ہے خداوند۔ کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے تلے نہ زمین کے اوپر، سب ناموں میں تیرا نام اعلیٰ ہے، تیرے نام میں قدرت ہے۔ باپ آسمانی، آج کا کلام میرے لیے اور میرے گھرانے کے لیے، میری قوم کے لیے، میرے ملک کے لیے برکت کا باعث بنے۔ جو تیرے کلام کو سنے وہ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار ہو، تاکہ تیرا کلام ہماری راہوں کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ کرے۔ سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو ملے۔ اے خداوند، تو اپنا ہاتھ بڑھا، باپ آسمانی میرے آبادی کو اپنی پناہ ملے۔ جو نشے کی لعنت کے اندر لوگ ہیں، ان کی نشے کی لعنت جائے، تاکہ وہ زندگیاں آزاد ہو جائیں، تاکہ وہ زندگیوں کے لیے آسمان کو کھول برکت دے، تاکہ وہ زندگیاں بحال ہو جائیں۔ اے خداوند، میں ان لوگوں کو تیرے مذہبہ پر لاتا ہوں جو برے منصوبوں میں ہیں، ان کے منصوبے تبدیل ہو جائیں اور خداوند تیرا جلال ظاہر ہو۔ تو اپنے لوگوں کو پیار کرتا ہے خداوند، تو آ میری دعا کو سن، میرے ملک کے ساتھ رہنا، میری قوم کے ساتھ رہنا، اور جن لوگوں کے گھروں کو جلایا گیا، جن کا مال چھین لیا گیا، جن چرچوں کو خداوند ان لوگوں نے جلا دیا، خداوند تو ان کو ان کے ساتھ ساتھ رہنا، ان کو خداوند تو تسلی دینا، ان کو خداوند تو سنبھالنا، حفاظت کرنا، اور تمام برے منصوبوں کو فیل کرنا، برے منصوبے بند کرنا۔ اے خداوند، میرے ملک کے ساتھ رہنا، حاکموں کے ساتھ رہنا، اور خداوند خدا تمام میرے ملک کے اداروں کے ساتھ رہنا۔ انصاف کی حد کو خداوند ملک کے اداروں کو پہنچانا، تاکہ وہ انصاف کی حدوں تک پہنچ سکیں اور سارا جلال تجھے ملے۔ اے خداوند، پاک فوج کے ساتھ رہنا، پاک فوج کو اپنی پناہ اپنی لپیٹ میں رکھنا، تمام خطرے خوف سے بچانا، ابلیس کے تمام منصوبوں پر غالب آنے والی روح دینا، عدلیہ کے ساتھ ساتھ رہنا، عدلیہ کو خداوند عقل دانائی دینا، بڑی عقل دانائی کے ساتھ وہ فیصلے کریں اور سارا جلال تجھے دیں۔ باپ آسمانی، میں ان بیماروں کو تیرے مذہبہ پر لاتا ہوں جو طرح طرح کی بیماریوں میں پریشانی کی حالت میں ہیں، جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو نے جواب نہیں دیتا بلکہ تو نے شفا دیتا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تجھے مبارک کہتا، تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ باپ آسمانی، ان بیٹیوں کو برکت دے جن بیٹیوں کے گھر اولاد نہیں، ان کو اولاد جیسی میراث دے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر اولاد جیسی میراث پائیں اور تیرے نام کو عزت، تیرے نام کو جلال دیں۔ تو ہی عزت اور جلال اور بزرگی کے لائق ہے۔ آج کا تیرے حضور شکر بخور کی مانند ٹھہرے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ بڑی برکت دے، دعا کو سنے خداوند، ابلیس کے منصوبوں کو بند کرے خداوند۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، اپنے کام کاج کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔
अपने अफसरों के लिए अक्ल दनाई चाहता हूँ, हिकमत को मांगता हूँ। खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा और मुझे और मेरे अफसरों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, बड़ी बरकत देना। और जो शरीर हैं उनको खुदावंद तू बदल दे, उनके इरादों को बदल दे, उनके ख्यालों को बदल दे, ताकि तेरा जलाल जिंदगियों के अंदर जाहिर हो। सारा जलाल तुझे दें, मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम में बढ़े। वापस मानी मैं उन लोगों को तेरे मज़हबा पर लाता हूँ जो पानी के वसीला परेशानी के अंदर हैं, मुसीबत में हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। खुदावंद उनके साथ हो, उनकी ज़िंदगियों को खुदावंद तो बहाल करना, बरकत देना, अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना। खुदावंद तो आ मेरे दुआ को सुन, कबूल कर, मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फ़तमन नाम में, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, ज़मीन पर भी हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कसूर में मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, तुझे बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।